بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والسیدہ انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القشاء صلوات دو عالم کو یہ جگمگانے کے دن ہیں، دو عالم کو یہ جگمگانے کے دن ہیں، خدائی کے قرضے چکانے کے دن ہیں۔ دو عالم کو یہ جگمگانے کے دن ہیں، خدائی کے قرضے چکانے کے دن ہیں۔ کہاں صرف بندے خوشی کر رہے ہیں، یہ توحید کے مسکرانے کے دن ہیں۔ یہی کہتے پھرتے ہیں عمران سب سے، یہ وعدے پرانے نبھانے کے دن ہیں۔ اور یہ کہہ کے چلی گھر سے ماں مرتضیٰ کی، یہ کعبہ کو قبلہ بنانے کے دن ہیں۔ تھوڑا سا ماحول سے دھیان ہٹا کے توجہ زیادہ کیجیے گا۔ یہ کعبہ کو قبلہ بنانے کے دن ہیں، یہ کعبہ کو قبلہ بنانے کے دن ہیں۔ اور بتوں نے جو در بنتے دیکھا تو بولے یہ اس گھر سے قبضہ اٹھانے کے دن ہیں۔ الحمدللہ۔ ان دو مصروں پہ ہر وہ عزادار واجب سمجھ کے بولے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی زبان غدیر کی مٹی سے بنی ہے۔ یہ اس گھر سے قبضہ اٹھانے کے دن ہیں، یہ اس گھر سے قبضہ اٹھانے کے دن ہیں، یہ اس گھر سے قبضہ اٹھانے کے دن ہیں۔ منافق کے دل کو جلانے کے دن ہیں، حلالی کے نعرے لگانے کے دن ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک بندہ کسی سیاسی جلسے میں بڑا اچھل کے نعرے لگا رہا تھا۔ بات آغاز کر دی میں نے، آپ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ ساتھ کھڑے بندے نے سوال کیا جس کے لیے نعرے لگا رہے ہو، کیا اسے جانتے ہو؟ ندیم بھائی، اس نے کہا جانتا ہوں تو اس کی حمایت میں نعرے لگا رہا ہوں۔ اس نے کہا جلسے والا تمہیں جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میرے دو چار سوال ہیں۔ مولانا طارق جمیل کو جانتے ہو؟ اس نے کہا بہت اچھی طرح جانتا ہوں، انہیں کون نہیں جانتا۔ مولانا طارق جمیل تجھے جانتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کرسٹینو رونالڈو کو جانتے ہو؟ رضا شاہ، اس نے کہا وہ دنیا کا مانا ہوا فٹ بالر ہے، اسے کون نہیں جانتا۔ اس نے کہا میرا سوال دنیا سے نہیں تجھ سے ہے، یہ بتا تو جانتا ہے؟ اس نے کہا جانتا ہوں۔ رونالڈو تجھے جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا دو ہی میرے سوال بقایا ہیں۔ نواز شریف کو جانتے ہو؟ بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ نواز شریف تجھے جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آخری سوال، اس نے کہا عمران خان کو جانتے ہو؟ اب تو پاکستانی بھی بہت زیادہ جانتے ہیں۔ عمران خان کو جانتے ہو؟ بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اب میں نتیجے پہ دیکھوں گا کس کی زبان پہ علی ولی اللہ لکھا جائے گا۔ عمران خان کو جانتے ہو؟ بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ عمران خان تمہیں جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یار کتنی عجیب بات ہے، جو لوگ تمہیں جانتے تک نہیں، ان کی محبت میں، ان کے پیار میں تم جان تک دینے کے لیے تیار ہو، اور جو تمہیں قبر میں بھی جانیں گے، حشر میں بھی جانیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے بولیں، ہاتھ اٹھا کے بولیں ہر علی والا۔ الحمدللہ، آپ سلامت رہیں۔ جو تمہیں قبر میں بھی جانیں گے، حشر میں بھی جانیں گے، ان کے لیے زبان تک ہلانا گوارا نہیں کرتے۔ اتنی ہی توجہ، علی والا چونکہ آلات کا قائل نہیں ہوتا، مصنوعیت کا قائل نہیں ہوتا، علی والے کو صرف ذکر علی سے مطلب ہوتا ہے۔ میں چار مصروں سے آغاز کرنے لگا ہوں، بغیر کسی تمہید، بغیر کسی نثر کے، بغیر کسی وضاحت کے۔ ساری مصیبتوں کو مصیبت میں ڈال کے وہ آ گیا ہے دین کی مشکل کو ٹال کے۔
ندیم بھائی جو بندہ جس شے سے پیار کرتا ہے، جس بندے سے پیار کرتا ہے، جس ہستی سے پیار کرتا ہے، اس کی چیزوں کو محفوظ رکھتا ہے، یادگار کے طور پر بچا بچا کے رکھتا ہے۔ ان دو مصروں کی، انتہائی مصروں کی اتنی ہی میری گراؤنڈ تھی اکبر بھائی، میں مصرے پڑھنے لگا ہوں، چوتھا مصرع سن کے جتنا پیار محسوس کریں، جتنی محبت محسوس کریں، کم از کم اتنا ضرور بولیے گا، چونکہ مہینہ یہی ہے، اسی موسم کی بات کر رہا ہوں کہ ساری مصیبتوں کو مصیبت میں ڈال کے وہ آ گیا ہے، دین کی مشکل کو ٹال کے، اور کعبہ نے ایک لکیر کی صورت میں آج بھی رکھی ہے مرتضیٰ کی نشانی سنبھال کے۔ سبحان اللہ، سلامت رہیں جی۔ کعبہ نے ایک لکیر کی صورت میں آج بھی رکھی ہے مرتضیٰ کی نشانی سنبھال کے۔ 12-13 رجب کی درمیانی رات جھنگ قصر عباس جشن میں نے پڑھا، رات کی ڈیوٹی وہاں تھی، تو وہاں مجھ سے پہلے برادر محترم جناب غلام عباس رتن صاحب نے پڑھا، کسی تعارف کے محتاج نہیں، تو وہ وہاں جناب حسین حسنین اکبر صاحب کا کلام پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک شعر پڑھا جو آخری شعر تھا، ندیم بھائی آپ سے خصوصی دعا چاہوں گا۔ شعر سناس جتنے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے، وہ مطلب مجھے یاد نہیں، ایک شعر مجھے اس کا یاد رہ گیا، اس کے بعد میں آپ کو اپنا شعر سناتا ہوں۔ انہوں نے یہ شعر پڑھا اور فی البدی شام کی ملکہ نے مجھے 2 مصرے عطا فرمائے۔ وہ مصرے میں نے ان کی بارگاہ میں پیش کیے، بعد میں انہوں نے تیاری کر کے پڑھے، میں جب کھڑا ہوا میں نے بھی وہ مصرے پڑھے جو مخدومہ نے مجھے عطا فرمائے تھے۔ کوئی عجیب ماحول بن گیا۔ وہ کہہ رہے تھے اس سلام میں، اس گھر میں آیتوں کی تلاوت حرام ہے، جس گھر میں سیدہ کی حدیث قصہ نہ ہو۔ اگلا شعر سنیے گا جو مجھے مولا نے عطا فرمایا۔ اس گھر میں آیتوں کی تلاوت حرام ہے، بندہ علی کا نوکر بیٹھا ہو، رزق علی سے لے کے کھاتا ہو اور ذکر علی پہ خاموش ہو جائے، مجھے نہیں پتہ یہ دنیا کی کون سی کتاب میں لکھا ہے۔ اس گھر میں آیتوں کی تلاوت حرام ہے، جس گھر میں سیدہ کی حدیث قصہ نہ ہو، علی کا نوکر سر اٹھائے، کھائے علی کا اور علی کو ہی چھوڑ دے، اتنا بھی اس جہاں میں کوئی بے حیا نہ ہو۔ ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری، سبحان اللہ۔ کھائے علی کا اور علی کو ہی چھوڑ دے، اتنا بھی اس جہاں میں کوئی بے حیا۔ مہینہ ہے رجب کا، تو میں شاعر ہونے کی حیثیت سے زیادہ رجب ہی پڑھنا چاہتا ہوں، اور جتنا بیدار ماحول ہے، سردی بھی اگرچہ ہے، لیکن آپ نے ثابت کیا ہے کہ عقیدہ کبھی بھی سردی کی وجہ سے سرد نہیں ہوتا۔ عقیدہ ہوتا ہے۔ جتنے علی والے باہر بیٹھے ہیں، صرف آپ کی توجہ درکار ہے، بولیں گے، اور یقین رکھیے گا داؤد خیل والو، مجھے ممبر کی عزت کی قسم ہے، ذاکر 1000 خطابت سے کام لے لے، 1000 جملے بول لے، 1000 تکلفات کے فکرے آپ کے سامنے بولے، بولتا صرف وہ ہے جس کے اندر علی آباد ہوتا ہے، جس کا بولنا میرے مولا کو پسند ہوتا ہے۔ مہینہ رجب کا ہے، تمہید کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ یہ ساؤنڈ دیکھیں، یہ مائک دیکھیں، یہ ممبر دیکھیں، یہ دریاں دیکھیں، یہ ماحول دیکھیں، تمہید تو انکل امیر الحسن نے پہلے ہی باندھ دی ہے، یہ ساری تمہید ہے۔ تو میں ڈائریکٹ پہلا مصرع پڑھنے لگا ہوں کہ علی والے ہیں ہم، جشن علی ہم نے منانا ہے۔ یہ ہاتھ سلامت رہے جو کہے بغیر بلند ہوتا ہے۔ علی والے ہیں ہم، جشن علی ہم نے منانا ہے، اسی سے ہم نے منکر کا کلیجہ بھی جلانا ہے، اسی سے ہم نے منکر کا کلیجہ بھی جلانا ہے، اور فراز دار پر بھی یہ قصیدہ ہی سنانا ہے، فراز دار پر بھی یہ علی شناختی کارڈ ہے تمہارا، مصرع سننا، فراز دار پر بھی یہ قصیدہ ہی سنانا ہے، وہ جس نعرے سے جلتے ہیں وہی نعرہ لگانا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولے ہر علی والا، وہ جس نعرے سے جلتے ہیں، وہ جس نعرے سے جلتے ہیں، میں ایک مقام تک آپ کو لانا چاہتا ہوں، وہ جس نعرے سے جلتے ہیں، پیر کیسر صاحب، وہ جس نعرے سے جلتے ہیں، مالک عزت مزید عطا فرمائے، وہ جس بندوں نے بڑی کوشش کی، دنیا نے بڑی کوشش کی ذکر علی کو روکنے کی، کنکلوژن دینے لگا ہوں، 2 مصرے نتیجے والے، جیسے آپ بیدار ہیں، تکلفات کی ضرورت ہی کوئی نہیں، وہ جس نعرے سے جلتے ہیں وہی نعرہ لگانا ہے۔ تم 1000 کوشش کر کے دیکھ لو، خدا کے صحن کی پہلی خوشی ہر بار بولے گی، علی والے نہ بولیں گے تو پھر دیوار بولے گی۔ کیا بزرگوں کے ہاتھ بلند ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بھائی، ہاتھ اٹھا کے بولے ہر علی والے نہ بولیں گے تو پھر
الحمدللہ علی والے نہ بولیں گے تو پھر دیوار بولے گی. اچھا یہ دیوار کوئی عام دیوار کوئی نہیں, یہ دراڑ کوئی عام دراڑ کوئی نہیں. نظم تک آنا چاہتا ہوں میں جتنا وقت ہے میرا اس میں بھی 1 منٹ میں چھوڑ دوں گا. یہ دراڑ عام دراڑ کوئی نہیں. داؤد خیل والو, پکی والو, ڈھیر امید شاہ والو, خیر آباد والو, جتنے عزادار میاں والی میرے سامنے ہے, جو آخری کوشش کی گئی تھی نا ندیم بھائی تائید کیجیے گا, وہ 19ویں صدی کے آغاز میں تھی اس دراڑ کو مٹانے کی, اس دراڑ کو ختم کرنے کی. جرمنی سے ایک انجینئر بلوایا گیا تھا, اس نے ایک چاندی میں ایک دھات ملائی, دھات ملا کے پہلے اندرونی طور پر وہ پیسٹ لگایا, پھر بیرونی طور پر وہ پیسٹ لگایا. وقتی طور پر نشان ختم ہو گیا. میرا سلام ہے جو کہے بغیر بولتا ہے. وقتی طور پر فار دا ٹائم بینگ پیر رضا شاہ وہ نشان بند ہو گیا, نشان ختم ہو گیا. اچھا اس نے مڑ کے دیکھا سعودی حکام کی جانب, سعودی آفیشلز کی جانب, اس کی دیوار کی طرف کمر ہو گئی. یہ منظر آپ نے دیکھنا ہے, یہ منظر آپ نے سننا نہیں, چشم تصور سے نہیں, چشم ولایت سے دیکھنا ہے. اس کی کمر ہو گئی دیوار کی طرف. یہ دیکھ رہا تھا سعودی آفیشلز کو. اس نے کہا اتنے سے کام کے لیے مجھے بلایا تھا, اتنا چھوٹا سا کام تھا. میں فقرہ ویسے ہی پڑھوں جیسے میں نے جشنوں میں پڑھا ہے. قدر کریں گے, سنیں گے, دعا فرمائیں گے. جو تاریخ میں فقرہ ہے میں اس کا ترجمہ بھی کروں گا. بعین ہی جو سعودی سفیر نے فقرہ اسے کہا وہی فقرہ میں آپ میں پڑھنے لگا ہوں, اس یقین کے ساتھ کہ یہ بات میری ضائع نہیں ہونے لگی. اب اس کی کمر ہو گئی دراڑ کی طرف. یہ دیکھ رہا تھا سعودی حکام کو. اس نے کہا اتنا چھوٹا سا کام تھا, اتنے سے کام کے لیے مجھے بلایا. یہ تو میرا کوئی شاگرد کر دیتا, یہ تو میرا کوئی اسسٹنٹ کر دیتا, یہ تو کوئی چھوٹا انجینئر کر دیتا. اب جو منظر دیکھ رہے تھے ان میں سے ایک بندے نے اسے مسکرا کے کہا, وہ جاہل تجھے پتہ ہی کوئی نہیں, ذرا پیچھے مڑ کے تو دیکھ. یو آر لافنگ ایٹ اس, تو ہم پہ ہنس رہا ہے. وال از لافنگ ایٹ یو, دیوار تجھ پہ ہنس رہی ہے. ہاتھ اٹھا کے حیدری. نہیں یار ایک باری ہاتھ باہر کڈو, چادر چو ہاتھ باہر کڈو یار, میں رجب پہ پڑھ دا. ہاتھ اٹھا کے حیدری. اچھا میں آپ کی اتنی بہترین پذیرائی, آپ اتنا اچھا بولے ہیں, میں اسی لکیر پہ 4 مصرے, ویسے تو میرے 4 مصرے ایسے ہیں اس لکیر پہ, بھائی ندیم بھی جانتے ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں میرے مولا کا جشن پڑھا جائے بھائی واقر, ان 4 مصروں کے بغیر جشن مکمل ہی نہیں ہوتا. یہ شام کی ملکہ کی ایسی خیرات ہے کہ علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں. میں کالج پڑھتا تھا جب مجھے مخدومہ نے یہ 4 مصرے عطا فرمائے تھے. علی ولی کی ولا کے, آج کلام شاعر بزبان شاعر, علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں. کچھ تو منفرد ہونا چاہیے نا, آپ نے اسی طرح سنی ہے, ذرا 2 مصرے سنیے گا. علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں, قسم خدا کی سبھی بازمیر بیٹھے ہیں. اور یہ دراڑ, یہ لکیر کوئی عام لکیر کوئی نہیں. اس کا عرش بھی نوکر ہے, اس کا فرش بھی نوکر ہے, اس کی لوح بھی نوکر ہے, اس کا قلم بھی نوکر ہے, اس کی حوریں بھی نوکر ہیں, اس کے غلمان بھی نوکر ہیں, اس کی جنت بھی نوکر ہے, اس کے صحرا بھی نوکر ہیں, اس کے دریا بھی نوکر ہیں, اس کی مشرق بھی نوکر ہے, اس کی مغرب بھی نوکر ہے. سدرۃ المنتہا سے لے کے تحت الثری تک جو کچھ ہے اسی لکیر کے صدقے میں ہے. اب جو میرے سامنے بیٹھے ہو, اگر دلوں میں علی دھڑکتا ہے, دل نہیں دھڑکتا, میں دیکھوں گا کس کی چادر ہٹے گی, کس کا ہاتھ ہوا میں بلند ہو جائے گا. علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں, قسم خدا کی سبھی بازمیر بیٹھے ہیں. اور بنی تھی تیرا رجب ایک لکیر کعبہ میں, اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے. سلامت رہیں آپ, سلامت رہیں, وہ بولنے والے سلامت رہیں. بنی تھی تیرا رجب ایک لکیر کعبہ میں, اسی لکیر کے سارے. اور اسی لکیر پہ جو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں, بنی تھی تیرا رجب. ایک ربائی اور پڑھتا ہوں جی. اس ربائی پہ ندیم بھائی اتنی دعائیں, اتنی داد ساحل رضا سمیٹ چکا ہے. شام کی ملکہ کی کوئی انوکھی خیرات ہے. یہ اقتدار علی کی سفیر کیسے مٹے؟ اچھا یہ کیسے مٹے, یہ کیسے مٹے؟ اگر میں پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو ماحول انٹائرلی بدل جائے گا. یہ اقتدار علی کی سفیر کیسے مٹے؟ میرے بھائی ذاکر سے لے کے پھر کیسر شاہی سے لے کے سامنے دیوار تک جتنے علی والے ہیں, سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرے مصرے پہ نہ میں نے ممبر پہ ہاتھ مارنا, ویسے میری عادت بھی کوئی نہیں, نہ میں نے آستینیں الٹنی ہے, یہ بھی میں نے کبھی نہیں کیا. جتنے علی والے ہو, دوسرا مصرع سننا, ضمیر کی میزان پہ فیصلہ کرنا, کتنا بولنا ہے, کتنی داد دینی ہے. یہ اقتدار علی کی سفیر کیسے مٹے؟ اور مرید مٹتے نہیں ہیں تو پیر کیسے مٹے؟
हाथ से आके बोले हर अली वाला। ये इक्तदार अली की, हर अली वाला बोले, ये इक्तदार अली की सफीर कैसे मिटे? मुरीद मिटते नहीं हैं तो पीर कैसे मिटे? मुरीद मिटते नहीं है। अब एक बात करने लगा हूं जिसके बाद कोई अली वाला चुप हो ही नहीं सकता। ये मेरा एतमाद भी है, ये हकीकत भी है। ये इक्तदार अली की सफीर कैसे मिटे? मुरीद मिटते नहीं हैं तो पीर कैसे मिटे? और ये इख्तियार विलायत है, आज तक तुमसे लकीर मिट नहीं पाई, गदीर कैसे मिटे? नहीं, बंदे उस तरह नहीं बोले जैसे गदीर पे बोलना चाहिए था। मैं मजीद कोशिश करता हूँ। गदीर का मैदान कोई आम मैदान कोई नहीं। मैं उसका एक मंजर आपके सामने रखने लगा हूँ कि गदीर खुम पे नबी अकरम जो पाक मिंबर सजा रहे हैं। ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल नहीं। ना ऐसे मैंने दाद लेनी है। वो पंजाबी वाली गाल है ना भाई, ईमानी बंदा पढ़ता गया है, और वो वाली तो बात ही कोई नहीं। गदीर में हाथ उठाना ही बनता है। एक बंदे ने ताहिरुल कादरी से पूछा था, मैं खुद एक कॉन्फ्रेंस में गया था, मेरे सामने ये फिक्रा ताहिरुल कादरी ने कहा था, मैंने पढ़ा 6 साल पहले, फिर पूरे मुल्क के हर मिंबर से मौला के जाकिरों ने पढ़ा। एक बंदे ने ताहिरुल कादरी से सवाल किया था कि सरकार वजह क्या है, जाकिर जोर लगाते हैं बड़ा। उसने कहा इनकी किसी महफिल में जाएं, इनकी किसी बंदा गदीर के जिक्र पे ठंडा रहे यार, ऐसा हो कैसे सकता है? उसने कहा जैसे इनके किसी बज़्म में जाएं, किसी महफिल में जाएं, इनके जश्न में जाएं, इनके जाकिर बड़ा जोर लगाते हैं, हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो। इसकी वजह क्या है? ताहिरुल कादरी मुस्कुराया। मेरे बस में होता तो मैं उसका फिक्रा रज़ा शाह आबे ज़र से तारीख के माथे का झूमर बना देता। ताहिरुल कादरी ने कहा था शियों का हाथ उठा के बोलना बनता है। उसकी वजह है हमारे पीर ऐसे खलीफा बने थे, इनका पीर ऐसे खलीफा बना था। हाथ से आके बोले करो हैदरी। गदीर खुम पे नबी अकरम जो पाक मिंबर सजा रहे हैं। हुण जिस हाथ थले कीता गदीर वाला वेख रहे हैं। गदीर खुम पे नबी अकरम जो पाक मिंबर सजा रहे हैं, खुदा वहां मुस्कुरा रहा है, नबी यहां मुस्कुरा रहे हैं। ओए ओए खुदा वहां, बड़े बेदार हो के भाई, खुदा वहां मुस्कुरा रहा है, नबी यहां मुस्कुरा रहे हैं। खुदा वहां मुस्कुरा रहा है, तीजे मिस्र ते कौन कितना बोलेगा। खुदा वहां मुस्कुरा रहा है, नबी यहां मुस्कुरा रहे हैं। और वो जिस पे जचती है किबरियाई, उसी को मौला बना रहे हैं। वो जिस पे जचती है किबरियाई, वो अब कोशिश करना हाथ को पकड़ के नीचे करना। अगर अकीदा बुलंद कर दे तो दोनों हाथ उठा के गदीरी नारा चाहिए। वो जिस पे जचती है किबरियाई, वो जिस पे जच, कोई जरूरी नहीं कि वो गदीर का मैदान हो, कोई जरूरी नहीं कि वो दाऊद खैल हो, कोई जरूरी नहीं कोई इस्लामाबाद का मिंबर हो, कोई जरूरी नहीं कराची अंचोली का ग्राउंड हो। जहां जहां अली के नौकर हो, मैं बात करने लगा हूं कि अली के नौकरों ने कहा क्या था? गदीर खुम पे नबी अकरम जो पाक मिंबर सजा रहे हैं, खुदा वहां मुस्कुरा रहा है, नबी जहां मुस्कुरा रहे हैं। वो जिस पे जचती है किबरियाई, उसी को मौला बना रहे हैं। और जहां जहां हैं अली के नौकर, अली के नारे लगा रहे हैं। अच्छा के हैदरी बदुतन शेरो। जहां जहां हैं अली के नौकर, अली के नारे। मुसाहिब नहीं पढ़ूंगा, रंगे तगज़ल की एक नज़्म है, उसी के 4-5 अशार आप घड़ियां देख के बैठे, उन्हीं पे मैं तमाम करके मिंबर अपने भाइयों के हवाले कर दूंगा। लफ्ज़ों का ये हजूम अताए हुसैन है। क्या बात है, आप सलामत रहें जी। हाथ बुलंद हो गए, कहे बगैर बुलंद हो गए। आपने पहले मिसरे को इस तरह रिसीव किया है तो मैं मेहनत के साथ पढ़ता हूँ ये मिसरा। देखें, जब से दुनिया बनी है तब से अब तक भाई बाकिर न जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। जब तक दुनिया रहेगी जाने कितनी किताबें लिखी जाती रहेंगी। कोई नवाए वक्त में कालम लिखता है, कोई जंग में लिखता है, कोई एक्सप्रेस में लिखता है, कोई औसाफ में लिखता है, कोई BBC का नुमाइंदा है, कोई वॉइस ऑफ अमेरिका का नुमाइंदा है, कोई नावल लिखता है, कोई ड्रामा लिखता है, कोई फिल्म लिखता है, कोई कहानी लिखता है। कुछ नफ्सियात पे लिखते हैं, कुछ मुआशियात पे लिखते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ज़ातियात पे लिखते हैं। लेकिन मौला का गुलाम, मौला का नौकर, मौला का शायर हलालियों, मवालियों और अज़ादारों की मौजूदगी में कह रहा है। बोलेगा वो जिसकी ज़ुबान पे हुसैन लिखा जाएगा कि लफ्ज़ों का ये हजूम अताए हुसैन है। वो मैं भी, मेरा कलम भी बराए हुसैन है। क्या बात है, हाथ उठा के बोले हर अली वाला, बड़ी जल्दी, कोई तमीद नहीं। मैं भी, मेरा कलम भी बराए, मैं भी, मेरा कलम भी बराए। जो बंदा यजीद पे लानत अपना दीन समझता है दायां हाथ बुलंद करे।
اب تمہیں حسین کا واسطہ ہاتھ نیچے نہیں کرنا, حسین کے واسطے سے بڑا واسطہ کوئی نہیں. میں شعر پڑھ, سارے ہاتھ اٹھاؤ یار, سارے ہاتھ اٹھاؤ. شعر پڑھنے لگا ہوں, بات سیکھو, دونوں ہاتھ اٹھا کے ملعون پہ لعنت کرنا, ورنہ یہ ہاتھ بھی نیچے کر لینا. لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے, میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے, اور لعنت بنا کے رکھ دیا نام یزید کو, یہ واقعہ نہیں ہے سزائے حسین. کیا بات ہے, یہ واقعہ نہیں ہے سزائے حسین ہے. 3 شعر اور اگلا شعر پڑھنے سے پہلے ایک نظر تاریخ پہ ڈالتے ہیں. مصاحب چھوڑ دیا میں مصاحب نہیں پڑھ رہا. حضرت موسیٰ کا ایک عصا تھا, پانی پہ مارتے پانی رستے دیتا, زمین پہ مارتے چشمے پھوٹ پڑتے, پھینک دیتے اژدہا بن جاتا, سانپوں کو نگل جاتا. حضرت موسیٰ کا عصا حضرت موسیٰ کے کہاں کہاں کیسے کیسے کیا کیا کام نہیں آیا. وہ یہ تو موسیٰ کا عصا تھا, یہ موسیٰ کا سہارا تھا. میں حسین کے عصا کی بات کرنے لگا ہوں, میں حسین کے سہارے کی بات کرنے لگا ہوں. علی والو, کائنات آج بھی جس کے ہاتھ پہ کھڑی ہے, لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے, میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے. اب مولا کا عصا ذہن میں رکھنا, اگر اس کے آسرے کی ضرورت ہے پھر یہاں بھی بولو گے, قبر میں بھی بولو گے. لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے, میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے, اور مولا کو اعتماد ہے غازی کے ہاتھ پر, بازو یہ با وفا کا عصائے حسین. سلامت رہے. بازو یہ با وفا کا, 2 شعر اور. عصائے حسین ہے اور کرب و بلا سے ٹھیک نہیں خلد کی مثال, جنت سے بھی حسین فضائے حسین ہے. چلے اسی طرح ایک شعر اور پڑھتا ہوں, میرا بھائی اکبر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. سیکنڈ لاسٹ شعر ہے میرا, میں نے کوئی نثر نہیں کی, میں نے کوئی وضاحت کوئی نہیں کی. انکل امیر الحسن کے ساتھ تعلق کی نوعیت ایسی ہے کہ ہم سارے بانی ہیں. میں نے مصاحب نہیں پڑھنا, مصاحب میں نے چھوڑ دیا ہے. کرب و بلا سے ٹھیک نہیں خلد کی مثال. سارے میرے مولا حسین کو کریم مانتے ہیں, شیعہ بھی کریم مانتے ہیں, سنی بھی کریم مانتے ہیں. شعر سنیے گا, مولا کا کرم مجبور کرے تو بولنا ہے. جنت سے بھی حسین, لہجے کا تعاقب کیجئے گا, فضائے حسین ہے, اور حر کو ملی معافی تو کہنے لگا یہ حر, توحید کی رضا ہی رضائے حسین ہے. اب میرا سلام ہے جو اس شعر پہ بولے ہیں, آخری شعر ہے میرا. اس شعر پہ جس نے داد دی ہے میرا سلام ہے اسے. اچھا, میں جتنا کلام آج تک کہہ چکا ہوں سارا ایک طرف ہے, یہ شعر ایک طرف ہے. آج تک جتنا, شام کی ملکہ کی خیرات ہے, داؤد خیل والو, ملک کے پاکستان میں کوئی صف اول کا ایسا ذاکر کوئی نہیں. ناز ہے شام کی ملکہ کی عطا پہ جس نے سائل رضا کا کہا ہوا لکھا ہوا قصیدہ نہیں پڑھا. لیکن فخر اس بات پہ بھی نہیں, فخر اس شعر پہ ہے جو پڑھنے لگا ہوں. شعر اپنے معیار کی خود بخود سفارت کرے گا کہ سائل رضا نے بات ٹھیک کہی تھی یا بات داد کے لیے کی تھی. کربلا کی تاریخ سے کون واقف نہیں ہے؟ انہوں نے داڑیاں بھی رکھی تھیں, وہ نماز بھی پڑھتے تھے, وہ روزے بھی رکھتے تھے, وہ حج بھی کرتے تھے, وہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے, وہ قربانیاں بھی دیتے تھے, ہر شے مانتے تھے. نہیں مانتے تھے تو صرف حسین کو نہیں مانتے تھے. اور تاریخ شاہد ہے, جس نے حسین کو نہیں مانا اس نے کلمہ نہیں مانا, اس نے قرآن نہیں مانا, اس نے اذان نہیں مانی, اس نے نماز نہیں مانی, اس نے روزہ نہیں مانا, اس نے حج نہیں مانا, اس نے زکوٰۃ نہیں مانی, اس نے سلام نہیں مانا, اس نے اسلام نہیں مانا. ان کے خیال میں حسین کا تعلق نماز سے نہیں تھا, روزے سے نہیں تھا, نانا سے نہیں تھا. اوے میں پوری کائنات کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نماز کیا ہے, حج کیا ہے, زکوٰۃ کیا ہے, دین کیا ہے, درود کیا ہے, درود کا وجود کیا ہے. لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے, میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے. لعنت بنا کے رکھ دیا نام یزید کو, یہ واقعہ نہیں ہے سزائے حسین ہے. مولا کو اعتماد ہے غازی کے ہاتھ پر, بازو یہ با وفا کا عصائے حسین ہے. کرب و بلا سے ٹھیک نہیں خلد کی مثال, جنت سے بھی حسین فضائے حسین ہے. اور کو ملی معافی تو کہنے لگا یہ حر, توحید کی رضا ہی رضائے حسین ہے. اب کوئی لاکھ فتوے لگاتا ہے لگاتا رہے, مرتا ہے مر جائے, جلتا ہے جل جائے. میں اپنا عقیدہ اپنے مولا کی بارگاہ میں رکھنے لگا ہوں. حسین جس کی قبر میں ضرورت ہے وہ چپ نہیں رہے گا. لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے, میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے. اور ملا یہ بات سن لے میری کان کھول کے, اوے وہ دین ہی نہیں جو سوائے حسین.